Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। वॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में बात होगी। पाकिस्तान की तरक्की से दुनिया हैरान। नवाज शरीफ की रिवायत क्या? काकड़ की वजाहत। सीक्रेट एक्ट पर खदशा। गजा में इंसानी अलमिया। इसराइल की दहशत गर्दी। स्टॉक मार्केट डकैतों की आमाजगाह। और पीली साड़ी खूबसूरत जोड़ी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कतरी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हम्माद अकील अल नबात ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक GHQ में मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ और कतरी चीफ ऑफ स्टाफ का बाहमी दिलचस्पी, पेशा वराना उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाक फौज कतरी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को फरोग देने की ख्वाहां है। कतरी चीफ ऑफ स्टाफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा है। इसी बारे में मजीद डिटेल जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, मजीद क्या गुफ्तगू हुई दोनों के दरमियान? मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालिम इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं। गुज़िश्ता रोज उनकी एयर चीफ के साथ भी मुलाकात हुई थी और आज उनकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक ये मुलाकात GHP रावलपिंडी में हुई, जिसमें जनरल सैयद आसिम मुनीर और कतरी चीफ ऑफ स्टाफ ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर के साथ साथ पेशा वराना मामलात और खासतौर पर इस वक्त जो खित्ते में सलामती की सूरत हाल है उसके हवाले से तबादला ख्याल किया और इस बात पर इत्तफाक किया गया दोनों जानिब से कि पाकिस्तान और जो कतर के ताल्लुकात हैं उनको फरोग दिया जाएगा। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान कतर के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है वो कतरी अफवाज के साथ दिफा और सलामती के शोबों में ताउन को फरोग देने की ख्वाहां है। कतरी चीफ ऑफ स्टाफ ने खित्ते में अमन और सलामती की पाकिस्तान की जो काविशें हैं, कोशिशें हैं, जो पाकिस्तान मुसलसल एफर्ट करता चला आ रहा है, उनकी तारीफ की, उनको सराहा और कहा कि कतर पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में वसी और बुनियाद ताउन को फरोग देने का ख्वाहा है। जी बहुत शुक्रिया सलमान अवान अपडेट करने के लिए। PTI हुकूमत ने रियासत को बर्बाद किया। हमने सियासत पर रियासत को तरजीह दी। रियासत ना होती तो सियासत खुद ब खुद खत्म हो जाती। मुआशी तरक्की करनी है तो सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ दौर में हमारी तरक्की देखकर दुनिया हैरान थी। देखें कि पिछले 4 साल इस मुल्क के अंदर जो सियासी बदअमनी और मुआशी तबाही जो हुई है, हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। रियासत ना बचती तो फिर सियासत तो वैसे दफन हो जानी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर माशी तरक्की करनी है तो सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। आपने देखा कि किस तरह पूरे पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के मंसूबे तेजी के साथ नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल होते रहे। पाकिस्तान बनते वक्त हमारे दिलों पर बहुत घाव लगे थे, लेकिन आज पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम करते हैं। ये वाजपेयी ने तारीखी अल्फाज मीनारे पाकिस्तान पर कहे थे। इस मुल्क की गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं और पाकिस्तान को दोबारा असल सफर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो फिर 21 अक्टूबर को आपको सबको नवाज शरीफ का वालिहाना इस्तकबाल करके पूरी कौम को साबित करना होगा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को आज फिर नवाज शरीफ की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि मुल्क और कौम से वादे निभाना और मुश्किलात से निकालना ही नवाज शरीफ की रवायत है। मुल्क और कौम का जख्म लगते हैं और हर बार नवाज शरीफ आकर मरहम रखता है। उन्होंने कहा कि अवाम नवाज शरीफ को 2/3 वोट दें और नवाज शरीफ आपको महंगाई से निजात दिलाएगा। अवाम नवाज शरीफ का साथ दें क्योंकि हमेशा नवाज शरीफ ने अवाम का साथ दिया है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI के माहिदों का खमियाजा हमें 16 माह तक भुगतना पड़ा। मुल्क इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था 2013 में दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, मगर नवाज शरीफ ने मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकाला। 16 माह में से 11 माह जो हैं वो तो हमें IMF को मनवाते लग गए कि जनाब दूसरी किस्त जारी कर दें।
اور ان کا آگے سے جواب یہ تھا کہ جو آپ نے معاہدہ کیا اس معاہدہ کو کرنے کے بعد آپ نے خود ہی توڑ دیا. وہ اس وقت کی حکومت جو اس ملک کو معاشی طور پہ دبونے اور معاشی بدحالی میں دھکیلنے پہ تلی ہوئی تھی، اس حکومت اور اس وزیر اعظم نے یہ حرکت کی ہے، تو آج ہم اس معاشی بدحالی کا شکار نہ ہوتے جس معاشی بدحالی کا ہم اس وقت شکار ہیں. 2013 میں بھی ایسے ہی بحران کا ہم شکار تھے. میاں نواز شریف کی قیادت میں دہشت گردی کا کلا کما نہیں ہوا؟ کیا لوڈ شیڈنگ کا علاج حل نہیں ہوا؟ مسلم لیگ نواز کے لیے نرم گوشہ رکھنے کا تاثر مسترد. نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ نگراں وزیراعظم بننے سے قبل مریم نواز سے ملاقات، عہدہ سنبھالنے سے پہلے بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری اور 9 مئی واقعات سے قبل عمران خان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. نواز شریف جب عدالتی فیصلے کے تحت ملک سے باہر گئے تو اس وقت عمران خان کی حکومت تھی. اس وقت نہ تو اس نگران سیٹ اپ اور نہ ہی پی ڈی ایم جماعتوں کی حکومت تھی. عمران خان کی قید یا رہائی کے حوالے سے میں مغل بادشاہ کی طرح کوئی فرمان جاری نہیں کر سکتا. اگر عدالتی عمل کے نتیجے میں عمران خان کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ملتی ہے تو وہ حصہ لیں گے، لیکن اگر نہیں تو میں پابندی کو ختم نہیں کر سکتا. لاہور اسپیشل کورٹ سینٹرل نے منی لانڈرنگ کیس میں پرویز الہی کو 23 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا. ڈائریکٹر ایف آئی اے اور متعلقہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ پرویز الہی کی عدالت پیشی کو یقینی بنائیں. عدالت نے مونس الہی کو بھی 23 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا. لاہور ہائی کورٹ نے لاہور کے ماسٹر پلان کی غیر قانونی منظوری کے مقدمے میں پرویز الہی کو ڈسچارج کرنے کے خلاف حکومت پنجاب کی اپیل کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا. حکومت نے پرویز الہی کو ڈسچارج کرنے کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کر رکھی ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے صوبے میں فصلوں کو جلانے سے روکنے کی ہدایت کی ہے. کہتے ہیں کہ فصل جلانے سے اسموگ بڑھتی ہے، دشواریاں پیدا ہوتی ہیں. لاہور کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے مزید اقدامات کر رہے ہیں. صوبے کے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کیا جائے گا. آپ کی پوری ٹیم، رینج کی ٹیم بڑا اچھا کام کر رہی ہے. صرف جہاں پہ ہم نے کہا ہے کہ جہاں پہ اب جو چاول کی فصل کو جلا رہے ہیں اس کو روکا جائے، اس سے اسموگ بڑھتی ہے اور اس سے پھر ساروں کی ہر ایک کی زندگی پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. باقی ہاسپٹل میں بھی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، فنڈنگ کا ایشو ہے، زاہد صاحب دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی ہم اگلے 2-4 دن میں سارٹ آؤٹ کراتے ہیں. اگر ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے اور اس پہ میں نے پاور رکھی ہے، نہ سی ایس نے رکھی ہے، ہم نے سیکٹری ہیلتھ کو دیا. اگر وہ ایک فارمولہ ہم نے بنا دیا ہے، اگر اس پہ کہیں پہ بھی شارٹیج آپ پوری کریں گے. اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. کوئی گھر، کوئی عمارت باقی نہ بچی. اسپتال زخمیوں سے بھر گئے. 20 مساجد بھی شہید کر دی گئی. قدم قدم پر انسانی المیہ جنم لینے لگے. بے بس بیٹا ملبے تلے دبی ماں کا ہاتھ مسلسل چومتا رہا. مسلسل ناکہ بندی کے باعث شہر میں خوراک اور ادویات کی قلت شدت اختیار کر گئی ہے. ایندھن کی کمی سے واحد پاور پلانٹ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا. ریڈ کراس کا کہنا ہے بجلی نہ ملی تو اسپتال مردہ خانوں میں بدل جائیں گے. فضائی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1354 تک جا پہنچی ہے. حملوں میں 5600 سے ڈائی سے کہہ دیا کہ یرغمالیوں کی رہائی تک محاصرہ ختم نہیں کریں گے. بجلی بند، کھانا پانی بند، ادویات کی سپلائی بند. قبرستان میتوں اور اسپتال زخمیوں سے بھر گئے. کوئی گھر، کوئی عمارت باقی نہیں بچے. وحشیوں نے اسکولوں، ہسپتالوں کو بنا چھوڑا. کھنڈرات کے ڈھیر. غزہ میں انسانی المیہ جنم لینے لگے. ماں ملبے کے نیچے، بے بس بیٹا باہر. نوجوان بیٹا مسلسل ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا رہا. ساتھیوں کی موت پر پیرامیڈکس ایک دوسرے کو گلے لگا کر رو پڑے. 6 روز میں 20 سے زائد مساجد کو بھی شہید کیا گیا. ایندھن کی کمی کی وجہ سے واحد پاور پلانٹ بھی کام چھوڑ گیا. بجلی سے محروم اسپتال مردہ خانوں میں بدل سکتے ہیں. ریڈ کراس نے بڑے خدشے کا اظہار کر دیا. شمالی غزہ خان یونس میں بارود کی بارش جاری ہے. جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں بھی لاشیں ہی لاشیں ہیں. اقوام متحدہ نے غزہ میں 3,38,000 افراد کے بے گھر ہونے کی تصدیق کر دی. زمینی حملے کے لیے اسرائیلی فوج کی بڑی تعداد سرحد کے قریب پہنچ گئی. ڈھٹائی سے کہہ دیا یرغمالیوں کی رہائی تک غزہ کو نہ کھانا ملے گا، نہ پانی ملے گا اور نہ ہی ادویات. اسرائیل پر حماس کے حملوں کے بعد ملک میں بدستور خوف و ہراس کا عالم ہے. سڑکوں پر سناٹا، مسلح دستوں کا گشت ہے. غیر ملکیوں کی جانب سے اسرائیل چھوڑنے کے سلسلے میں تیزی آ گئی. جرمنی نے بھی اپنے 5000 شہریوں کو اسرائیل سے واپس بلا لیا. اسرائیل میں حماس کے ہاتھوں ہوئی ہلاکتوں میں بھی مسلسل اضافہ جاری ہے. 1300 اسرائیلیوں کے ہلاک اور 3000 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی جا چکی ہے. مرنے والوں میں 188 اسرائیلی فوجی بھی شامل ہیں. حماس نے غزہ
غزہ پر اسرائیلی بمباری کے بعد تل ابیب، اسکلان، اشدود اور سدرود پر بھی راکٹ برسائے۔ دارالحکومت تل ابیب میں راکٹ حملوں سے نقصانات کی بھی اطلاعات ہے۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیلی ٹارگٹس پر اپنے حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ حماس کے حملوں کے بعد چھٹے روز بھی اسرائیل میں خوف کا عالم ہے۔ یہودی نو آبادیوں میں سناٹا ہے۔ سڑکوں پر اسرائیلی فوج کے مسلح دستے گشت کر رہے ہیں۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں بھی شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ 2 روز قبل داغے گئے حماس کے راکٹ تل ابیب تک پہنچے اور تباہی پھیلائی۔ حماس کے حملوں کے بعد تل ابیب کا بین گورین ایئرپورٹ فضائی ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑا۔ حماس کے اسرائیل پر حملوں میں 22 امریکی شہریوں کے مارے جانے کی بھی تصدیق ہو گئی۔ اسرائیل سے غیر ملکیوں کے انخلا میں تیزی آ گئی ہے۔ جرمنی نے اپنے 5000 شہریوں کو اسرائیل سے نکلنے کی ہدایت کی ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ حماس کے حملوں میں زخمی ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں 300 کے قریب اسرائیلی فوجی بھی ہیں۔ اسرائیل کے مختلف اسپتالوں میں سینکڑوں زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے بھی اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کی فوٹیج جاری کر دی۔ حزب اللہ نے شیبہ فارمز کے قریب اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیل پر حملے ایران کے ملوث ہونے کے ثبوت نہیں ملے، امریکی انٹیلیجنس نے تصدیق کر دی۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق حماس کے غیر متوقع حملے نے ایرانی قیادت کو بھی حیرت زدہ کر دیا تھا۔ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن بھی ایران کو کلین چٹ دے چکے ہیں، کہا حملوں میں ایران کے ملوث ہونے کے شواہد نہیں دیکھے۔ پروپیگنڈا دم توڑ گیا، زہر افشانی بے سود رہی۔ اسرائیل پر حملے میں ایران کے ملوث ہونے کا ثبوت نہیں ملا، امریکی انٹیلیجنس نے رپورٹ میں کلین چٹ دے دی۔ ایران کے خلاف پروپیگنڈا امریکی میڈیا سے کیا گیا، دعویٰ کیا گیا حماس کے حملوں میں ایران ملوث ہو سکتا ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹ میں تسلیم کر لیا گیا ایسا کچھ نہیں تھا۔ حماس کے غیر متوقع حملے نے ایرانی قیادت کو بھی حیرت زدہ کر دیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن بھی ایران کو کلین چٹ دے چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے حملوں میں ایران کے ملوث ہونے کے شواہد نہیں دکھے۔ حماس کا حملہ سعودی اسرائیل تعلقات میں خلل ڈالنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ حماس نے اسرائیلی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دے دیا۔ انسانی حقوق کا احترام کرتے ہوئے اسرائیلی یرغمالی خاتون اور 2 بچوں کو بحفاظت رہا کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ اس میں حماس کے جنگجوؤں کو باڑ کے قریب کھلے علاقے میں یرغمالیوں کو چھوڑنے کے بعد وہاں سے چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ غزہ پر صہیونی جارحیت رکوانے کے لیے سفارتی کوششیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ایرانی اور ترک صدر سے ٹیلی فونک رابطے۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ کشیدگی میں اضافے کو روکنے کے لیے تمام بین الاقوامی اور علاقائی فریقین کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں۔ عرب لیگ نے عالمی برادری سے جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ترک صدر طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اسرائیل اور غزہ کے تنازع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنماؤں نے غزہ میں فلسطینی عوام کو درپیش حالات پر تشویش کا اظہار کیا۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کو بین الاقوامی انسانی حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ عرب اسرائیل فلسطین کشیدگی کو رکوانے کے لیے عالمی کوششوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ ترک صدر اور سعودی ولی عہد نے کشیدگی روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں کے آغاز اور عالمی برادری سے رابطے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ عرب لیگ وزراء خارجہ نے غزہ جنگ بند کرانے کے لیے عالمی برادری سے فوری کارروائی پر زور دیا ہے۔ وزراء خارجہ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شہریوں کو نشانہ بنانے پر فریقین کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل غزہ پٹی کا پانی اور بجلی منقطع کرنے کا فیصلہ منسوخ کرے۔ فلسطینی عوام کی جبری نقل مکانی کی کوششوں کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ فلسطینیوں کی حمایت میں دنیا بھر میں مظاہرے اور ریلیاں، لاکھوں افراد تیسرے دن بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کے اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے، اردن، انڈونیشیا، فلپائن، شکاگو اور دیگر ممالک میں مظاہرین کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ جرمنی میں پولیس نے مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ دنیا بھر میں فلسطین کے حق میں مظاہرے، لاکھوں افراد تیسرے دن بھی سڑکوں پر نکلا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں مظاہرین کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور فلسطین کو آزاد کرو اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں بھی عوام نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ اسپین میں بھی شہریوں نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور جنگ روکنے کا مطالبہ کیا۔ چلی کے دارالحکومت اور جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن، آئرلینڈ کے شہر ڈبلن اور شکاگو میں بھی بڑی ریلیاں نکالی گئیں۔ عوام نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ جرمنی میں مسلسل تیسرے روز بھی ہزاروں افراد نے فلسطینی پرچم اٹھا کر فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔
वियना पुलिस की पाबंदी के बावजूद हज़ारों की तादाद में लोग फ़लस्तीन के हक़ में सड़कों पर निकल आए। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में फ़लस्तीन मुसलमानों के हक़ में मुजाहरा किया। पुलिस ने फ़लस्तीनियों के हामी मुजाहरे पर पाबंदी आयद कर दी थी, जो बुध को शाम को 6 घंटे पहले होने वाला था। इसके बावजूद बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे और मर्दों ने एहतजाज में शिरकत की। गजा की सूरत हाल पर बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन। इसराइली मुजालिम के खिलाफ हमास की मज़ाहमत और सिहोनी फोर्सेस की वहशियाना हमलों पर आलमी राय आमा की तकसीम, ऐसी और कई अहम सवालों पर तज्ज़ियाकारों ने अपनी राय दी। गजा की सुलगती सूरत हाल, मगरब और अमरीका के दोहरे मयार, बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन में अहम सवालात उठाए गए। खुर्शीद कसूरी ने हमास की मुज़ाहमत जायज़ करार दी। कुछ दिन पहले इन्होंने सिविलियन मारे थे वेस्ट बैंक में, जो वहाँ सेटलर्स हैं, तो आपने तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बदल दी। आपने ये साबित किया कि हमास मैटर ही नहीं कर रहा। तो मैटर ही नहीं कर रहा तो जिस बंदे के पास रहे ही कुछ ना सिवाय उसकी जान के, तो फिर जान ही वो अपनी देगा ना। मशरिकी वस्ता अमूर पर गहरी नजर रखने वाले मंसूर जाफर इसराइल पर अमरीकी आशीर्वाद पर कड़ी तनकीद कर गए। एक तरफ तो जंग का अलाव गर्म है और उसमें मजीद जलती पे तेल डालने के लिए अमरीकी बहरी बेड़ा और फिर उस पर मजीद बहरी भेड़े जाने के ऐलानात, वो भी मेरा ख्याल है फलस्तीनियों के जख्मों पर नमक काशी के लिए काफी थे। साबिक सफारतकार जफर हिलाली ने उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद पर जोर दिया। ये वक्त है जो मुसलमानों को इकट्ठा होके बताना चाहिए, नो इनफ इज इनफ, हम नहीं मानते। नहीं तो ये आदमी हर मुल्क के साथ हो सकता है, मुसलमान जिधर भी हैं, और हम हैं पाकिस्तान। हिंदुस्तान में 200 मिलियन मुसलमान हैं, उनके खिलाफ अगर हिंदू मुठी शुरू हो जाए तो आप मुझे बताएं क्या होगा। इसराइली बमबारी के बाद अहले गजा किस हाल में हैं? फलस्तीनी सहाफ़ी ने रुदात सुनाई। इसराइल ने पूरे बैनुल अक़वामी मीडिया को कंट्रोल कर रखा है। इसराइली फौजी फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहे हैं। तमाम शुरा ने खदशा जाहिर किया कि इसराइली इक़दाम मशरिकी वस्ता को बड़ी जंग में धकेल सकता है। जोर दिया कि आलमी इदारे इसराइल को रोकें और देर पामन के लिए फलस्तीनी रियासत का क़याम मुमकिन बनाएं। और अभी आपको खबर देंगे, कराची डकैतों की आमाजगाह बन गया। खारदर और सराफा बाजार की ज्वेलरी शॉप में डकैती की वारदातें हुई। मुसल्ला मुलजिम नकदी लूटकर फरार होने लगे तो सिक्योरिटी गार्ड ने मज़ाहमत की। मुलजिमान कीर केमिकल से हमला किया, इलाके में शोर शराबा और फायरिंग हुई तो मुलजिम फरार हो गए। पुलिस का कहना है वारदात करने वाले मुलजिम बज़ाहिर शक्ल सूरत और हुलिये से अफगानी मालूम होते थे। शहर कायद में डाकू बेकाबू। कराची वाटर पंप के करीब निजी बैंक की कैश वैन लुट गई। मुलजिमान कैश वैन से 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हुए। कैश वैन का अमला बैंक से रकम लेकर निकल रहा था। उन्हें एक गार्ड को जख्मी भी कर दिया। और आपको बताएं कि KSE 100 इंडेक्स 6 साल की बुलंद सतह पर पहुंच गया। 48,772 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। 6 साल के बाद 100 इंडेक्स 48,000 सतह पर पहुंचा है। 9 जुलाई 2017 को KSE इंडेक्स 49,527 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हुआ था। करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर का रिवर्स गियर जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपए की कमी हुई, जिसके बाद डॉलर 279 रुपए से कम होकर 278 रुपए पर आ गया। इसी तरह इंटरबैंक में डॉलर 93 पैसे सस्ता हुआ और डॉलर 278 रुपए 58 पैसे हुआ। डॉलर के बाद सोना भी सस्ता हो गया। फी तोला सोना 7,800 रुपए की बड़ी कमी से 1,97,200 रुपए पर आ गया। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत 6,684 रुपए कम हुई और 1,69,070 रुपए पर आ गई। निगरान हुकूमत ने हवेली, बहादुर शाह और बलोकी पावर प्लांट की निजकारी न करने का फैसला किया है। ज़राए पावर डिवीजन ये बता रहे हैं कि प्लांट्स की निजकारी का प्रोसेस निगरान दौरे हुकूमत में मुकम्मल नहीं था। मामला आइंदा मुंतखब हुकूमत पर छोड़ा जा रहा है। इससे कबल IMF को इन पावर प्लांट्स की निजकारी की यकीन दहानी कराई जा चुकी है। खदशा है पावर प्लांट्स की निजकारी न होने पर IMF ने मुतालबात भी कर सकता है। इस साल पाकिस्तान का माली खसारा हदफ से 1137 अरब ज्यादा होने का तखमीना। 2023-24 का खसारा 8,042 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। मॉनिटर रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत ने माली खसारे का हदफ 6,905 अरब रुपए मुकर्रर कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक खसारा GDP के 6.5% के बजाय 7.6% रहने की पेशगोई है। कर्जों की शरह 60% के कानूनी हदफ के बजाय 72.2% रहेगी। इस साल प्राइमरी सरप्लस 0.4% हदफ के मुताबिक 421 अरब रहने का इम्कान है। मजमूई मुहासिल 12 और मजमूई अखराजात GDP का 20.1% रहेंगे।
غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں 19 دن باقی ہیں۔ 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا، ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے۔ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغانوں کی جاری، پاک فوج کے سیکورٹی افسران، حکومتی انتظامیہ، ٹریفک پولیس اور FCC اہلکار افغان شہریوں کی بحفاظت واپسی کے لیے سرگرم۔ وطن واپسی کے موقع پر افغان باشندوں نے پاکستان میں گزارے وقت کو یاد کرتے ہوئے کہا، ہم یہاں پر بہت خوش رہے، اب اپنے ملک میں واپس جا رہے ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ کے وفد نے جڑاوالا میں بستی عیسیٰ نگری، آرمی سالیوشن چرچ اور UP چرچ کا دورہ کیا۔ دورے کا اہتمام وزارت خارجہ کی جانب سے کیا گیا۔ مسیحی افراد نے وفد کو مسلم کمیونٹی کے گراں قدر تعاون کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ جڑاوالا میں حالات بالکل پرامن ہیں اور مسلم مسیحی اتحاد برقرار ہے۔ واقعے کی شرپسند قانون کی حراست میں ہے۔ وفد کے دورے کے موقع پر جڑاوالا میں سیکیورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ اور آپ کو بتائیں کہ کراچی منگو پیر میں فائرنگ کے واقعے میں پولیس آفیسر سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں سب انسپیکٹر سبحان علی اور کانسٹیبل خادم علی شامل ہیں۔ سبحان علی منگو پیر تھانے میں تعینات ہیں، جبکہ کانسٹیبل خادم علی کا تعلق ضلع شکارپور سے ہے۔ پولیس کے مطابق پولیس پارٹی نے مشکوک گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا تو گاڑی میں سوار افراد فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ بول سالک شاہ۔ سالک شاہ، مزید آگاہ کیجیے گا اس واقعے کے حوالے سے۔ یہ بالکل ہمدرد چرنگی کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ اس حوالے سے پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ پولیس حکام نے ایک مشکوک گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا تھا جس پر ملزمان نے گاڑی سے براہ راست پولیس پارٹی پر فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جس میں پولیس آفیسر سبحان علی شامل ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو زخمی ہونا جو اہلکار ہے اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق شکارپور سے اور سبحان علی سے ملنے کے لیے یہاں پر آیا تھا تو وہ بھی گولیوں کا نشانہ بنا ہے، جبکہ اس دوران جو فائرنگ سے جو پتھر ہیں وہ اچھل کے جو لگے ہیں، اسی نتیجے میں مزید 2 افراد وہاں پر زخمی، اس واقعے میں مجموعی طور پر 4 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے مشکوک گاڑی کو جو چھالیوں سے بھری ہوئی تھی اسمگلنگ کی گاڑی کی اطلاع پر وہاں پر چیکنگ کے لیے ناکہ لگایا ہوا تھا۔ اس دوران جب گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا گیا تو ملزمان نے گاڑی سے براہ راست پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، ملزمان وہاں سے بآسانی فرار ہو گئے، جبکہ زخمی پولیس اہلکار جو دیگر جو افراد ان کو اسپتال طبی امداد میں منتقل کیا گیا۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو گاڑی بھاگی ہے اس کی تلاش میں مختلف مقامات پر چھاپے بھی مارے، جبکہ CCTV فوٹیج بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بالکل سالک شاہ، بہت شکریہ۔ بلوچستان کے شہر غلات میں کالی ماتا مندر میں ہندو برادری کی 3 روزہ سالانہ تہوار شروع ہو گیا ہے۔ میلے میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے یاتری شرکت کر رہے ہیں۔ مندر میں ایشیا کی دوسری سب سے بڑی کالی ماتا کی مورتی اہمیت کی حامل ہے، جس کو دیکھنے کے لیے ہندوستان اور دنیا کے دیگر حصوں سے ہندو برادری بڑی تعداد میں بلوچستان کا رخ کرتی ہے۔ ہندو برادری رہنما مینا مول نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے باہمی تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ پاکستانی کرکٹرز کی بھارت میں مقبولیت دن بدن بڑھنے لگی۔ ایک مسلمان فین نے پاکستانی کرکٹر سے سلام دعا کی، ساتھ پاکستان سے پیار کا اظہار بھی کر گیا۔ ادھر احمد آباد پر بھی قومی کرکٹرز کا استقبال دھوم دھام سے ہوا۔ زکا اشرف حوصلہ بڑھانے احمد آباد پہنچ رہے ہیں۔ رضوان کو سر کہا، پھر سلام کیا۔ رضوان سر السلام علیکم۔ پھر جو گزرا اسے بھی سلام پیش کیا۔ پاکستانی کرکٹرز نے بھی جواب دینے میں کنجوسی نہ کی۔ آخر میں اس فین نے کہا، مجھے پاکستان سے پیار ہے۔ احمد آباد آمد پر قومی کرکٹرز کا استقبال ڈھول کی تھاپ پر ہوا۔ بابر اینڈ کمپنی کے لیے گجرات کے روایتی رقص کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی زکا اشرف بھی کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھانے احمد آباد پہنچ رہے ہیں۔ کہتے ہیں، خوشی ہے کہ پاکستان ٹیم نے اب تک ورلڈ کپ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اب میچ میں بے خوف ہو کر کھیلیں جیسے پورے ایونٹ میں کھیلتے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے صرف بول نیوز۔ بول نیوز ہیڈ کوارٹر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔